وہ چند چیزیں جن کا تعلق ہر نمازی کے ساتھ ہے، اور نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسائل شرعیہ کو سیکھے، اور جن مسائل کا علم نہیں ہے اسے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی اہل علم سے پوچھے اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرے۔ تین چیزیں جو آج کل ہمارے نمازی حضرات میں موجود ہیں، ایک یہ ہے کہ اتمام کا اہتمام نہیں ہے، اور دوسرا تسویہ کا اہتمام نہیں ہے، اور تیسرے نمبر پر توراس کا اہتمام نہیں ہے۔ تسویہ برابر کو کہتے ہیں، یعنی ہمارے نمازیوں میں یہ چیز بہت زیادہ آ چکی ہے کہ جماعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو صفوں کو برابر نہیں رکھتے، اور ان کا اہتمام بہت کم کرتے ہیں ہم، یعنی ہماری صفیں بالکل برابر ہونی چاہیے، ہمارا پاؤں کا اگلا حصہ اور پچھلا حصہ دوسرے نمازی کے پاؤں کے برابر ہونا چاہیے، اور برابر صفوں کا ہونا یہ واجب و لازمی ہے۔ اور دوسری بات اتمام، یعنی صف کا مکمل ہونا، یعنی کہ اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے مسجد میں اور آپ بعد میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگلی صف میں ابھی ایک بندے کی خالی جگہ موجود ہے، لیکن آپ پیچھے والی صف میں الگ سے صف بنا لیتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ واجب ہے آپ پر، ضروری ہے آپ پر کہ آپ اگلی صف کو مکمل کریں۔ اور تیسری بات جو ہمارے نمازیوں میں ختم ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں جماعت کی صف میں، تو ایک نمازی بھائی سے دوسرا نمازی بھائی جو ہے فاصلہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، یعنی فاصلے سے کھڑا ہوتے ہیں، اور اس میں خالی جگہ ہوتی ہے، جو کہ غلط بات ہے۔ اور ایک نمازی کا دوسرے نمازی کے ساتھ حالت صف میں بالکل مل کر کھڑا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر آپ فاصلہ رکھیں گے تو اس سے آپ کی نماز میں خلل آئے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے عالی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص نماز میں صف کے اندر فاصلہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے دلوں کے اندر فاصلہ پیدا کر دے گا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر جو ہمارے رشتوں میں بگاڑ آ چکا ہے، اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جماعت کی حالت میں صف کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب جماعت جیسی اجتماعی عبادت میں فاصلہ رہے گا تو اسی فاصلے کی بے برکتی کی وجہ سے دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر، رشتوں کے اندر فاصلہ رہے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ نمازی جب نماز پڑھنے کے لیے آئے ان تین چیزوں کا اہتمام ضروری کرے، یعنی وہ تین چیزیں، نمبر ایک تسویہ۔ تسویہ کا مطلب کیا ہے کہ جی برابر کرنا صف کو۔ صف برابر کیسے ہوگی؟ آپ اپنے پاؤں دیکھیں اور آپ کے ساتھ جو شخص کھڑا ہے اس کے پاؤں کو دیکھیں، ٹھیک ہے جی؟ اگر آپ کا پاؤں آگے ہے تو آپ پیچھے کر لیں، اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے بھائی کا پاؤں آگے ہے آپ سے تو اس کا پاؤں پیچھے برابر کریں۔ یعنی جو ٹیڑھی صفیں ہوتی ہیں یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ ہمارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ لہٰذا نمازی کے لیے صف کے اندر برابر کھڑے ہونے کا اور سیدھی صف بنانے کا لازمی اور ضروری یہ کام کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات کہ اتمام کرے، یعنی اگر اگلی صف میں خالی جگہ ہے، یعنی ایک بندے کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، ایک بندے کے، اب ہم کیا کرتے ہیں، اگلی صف کے کونے میں جگہ تھوڑی سی خالی ہوتی ہے، اس کو ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں تو میں پورا نہیں آؤں گا، یہاں تو گھس کر کھڑے ہونا ہے۔ جی بالکل، آپ گھس کر کھڑے ہو جائیں وہاں، یعنی آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز کے اندر فاصلے سے کھڑا ہی نہیں ہونا،
آپ نے جب بھی صف کے اندر کھڑا ہونا ہے آپ اپنے نمازی بھائی کے ساتھ بالکل جڑ جائیں، یعنی اس کے ساتھ کندھے کے ساتھ آپ کا کندھا ملنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنی صفوں میں فاصلہ رکھتے ہیں تو ہمارے رشتوں میں فاصلے ہو چکے ہیں، ہماری محبتوں میں فاصلے ہو چکے ہیں۔ جب ہم اپنی نماز کے اندر صفوں کو ٹیڑھا کر دیں گے، یعنی سیدھی صفیں نہیں ہوگی، تو ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور آج کل ٹیڑھے ہیں۔ تو ان چیزوں کو نمازی کے لیے سمجھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا لازمی ہے۔ جب تک ہم علم دین حاصل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے بغیر کسی علم کے آج کل تو ایک پرچون کی دکان بھی نہیں چلا سکتا کوئی شخص، یعنی بغیر کسی علم کے، حالانکہ پرچون کی دکان چلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یعنی بغیر کسی علم کے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں بس سیکھے بغیر، یعنی اس کو گنتی بھی نہیں آتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ 10 اور 15 کیا بنتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے 20 اور 30۔ پہلے یہ چیزیں سیکھے گا، پہلے یہ چیزیں سیکھے گا، سیکھنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں دکان چلا سکوں گا۔ تو ہر چیز کو کرنے سے پہلے سیکھنا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بدبختی یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے نماز سیکھنی نہیں ہے، روزہ رکھنے سے پہلے روزے کے مسائل سیکھنے نہیں ہیں، صدقہ زکوٰۃ دینے سے پہلے زکوٰۃ کے صدقات کے مسائل سیکھنے نہیں ہیں۔ تو ہم یہ واحد دین ہے، واحد دین جس کو آج کا معاشرے کا مسلمان بغیر سیکھے چلانا چاہتا ہے، بغیر سیکھے چلانا چاہتا ہے۔ دنیا کا باقی جتنے کام ہیں، دنیا کی باقی جتنی چیزیں ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ میں ان کو سیکھوں، پہلے سیکھنے کے بعد میرا استاد ہونا چاہیے، اس کے بعد وہ کام کروں۔ لیکن بدبختی سے معاشرے کے اندر ہمارا مسلمان دین کو سمجھے بغیر، اسلام کو سمجھے بغیر وہ سمجھتا ہے کہ میں پار لگ جاؤں گا۔ ایسی بات نہیں ہے، ناممکن ہے، یہ کام ناممکن ہے۔ اگر دنیا کا کام سیکھے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تو دین کا کام تو سیکھنا لازمی ہے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں دنیا کا کوئی بھی کام ہے سیکھیں گے نہیں، سیکھے بغیر کریں گے، ایسے اندازے سے کریں گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ اب ہم آج کل سجدہ اندازے سے کر رہے ہیں، آج کل ہم نمازیں اندازے سے پڑھ رہے ہیں کہ بھی وہ بھی پڑھ رہا ہے 4 میں بھی پڑھ لوں 4، اس نے سجدہ کیا میں نے، لیکن اس کے پتہ نہیں ہے کہ سجدہ کرنا کیسے ہے، صف میں کھڑا کیسے ہونا ہے۔ اب دیکھیں یہ 3 چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں یہ بنیادی طور پر آج کل ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی ہماری مسجد میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فاصلے سے کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہو کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فاصلہ کرے گا صف میں، اللہ اس کے رشتوں میں فاصلے کر دے گا۔ اور آج دیکھیں نفرت ہے، آج محبت جیسی چیز ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ نماز جو ہمارے درمیان محبت کا ذریعہ بننا تھی، کیا وجہ ہے کہ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی نماز، پھر بھی محبتیں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔